بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. میں ذرا اس مائک کا سہارا لیتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں بریک میں اصل میں مجھے اچانک بھوک کا غلبہ ہوا تو میں ذرا چلا گیا کوئی 2 لقمے کھانے کے لیے. اتنے میں آواز ہے کہ 30 سیکنڈ رہ گئے، تو میں نے کوئی بہت ہی گرما گرم نوالا منہ میں لے لیا، تو میں اس چکر میں مائک آن کرنا بھول گیا. اب میرا خیال ہے آن ہو گیا، اب ہو گیا، تو میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا کمیل مہدوی صاحب، مفتی عامر صاحب، جناب احسن نوید نیازی صاحب، مفتی سہیل امجدی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ. اور شروع کرتے ہیں جناب. چلائیں پہلا سوال چلائیے. السلام علیکم، میرا نام راہیل طارق ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں، جسم پہ نام لکھواتے ہیں، تو آیا کہ وہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ اور ذرا یہ بتا دیجیے کہ اس پہ جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحیح. سر پہلے آپ بتا دیجیے احناف کے مطابق جسم پہ ٹیٹوز بنوانا جائز ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جسم پر ٹیٹو بنوانا جائز نہیں ہے. حدیث شریف ہے صحیح بخاری کے اندر، باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، چیپٹر قائم کیا، اور اس میں حدیث لے کر آئے نہا عن الوشم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وشم سے منع فرمایا، یعنی جسم گدوانے سے منع فرمایا، ٹیٹو بنانا اس سے منع کیا. اور باقاعدہ ایک دوسری حدیث کے اندر تو بڑے سخت الفاظ استعمال فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، اللہ لعنت فرماتا ہے. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ لعنت فرماتا ہے جسم گدوانے والیوں پر اور گدنے والیوں پر. تو اس سے ڈرنا چاہیے اس وجہ سے. اور آتے ہیں ریموویبل ٹیٹوز، یعنی کہ وہ ایک سٹکر لگا لیا تو اس کا ایک عکس آ جائے گا 2 دنوں کے لیے، اور 2 دن بعد دھل جائے گا. ایک ہوتا ہے کھدوانے والا نا، کچھ ریموویبل ہوتے ہیں، اس پہ یہ حکم آئے گا یا اس پہ شاید نرمی ہو؟ یہ ہے کہ ٹیٹو بنوانے سے بہرحال منع ہی کیا گیا ہے، کیونکہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. اس میں اس قسم کے جو تصرفات ہیں ان کی ممانعت کی گئی ہے. اور یہ بعض تصرفات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صراحتاً مصلح ہوتے ہیں اور بعض مصلح کے حکم میں ہوتے ہیں. چونکہ یہ مانن مصلح ہے بعض صورتوں میں، اس لیے جو ہے وہ ٹیٹو بنوانا جائز نہیں ہے. رہ گئی بات یہ کہ جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کا جنازے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنازہ بہرحال ہو جاتا ہے. کسی نے ٹیٹو بنوا لیا ہے تو جیسے آپ نے کہا ریموویبل ہے، وہ تو ریموو ہو جائے گا. اور ویسے اگر کسی نے باقاعدہ گدوا لیا ہے تو اگر زیادہ مشقت کے بغیر دور کرنا ایزیلی پاسبل ہو تو کیا جائے گا، لیکن اگر زیادہ مشقت ہے تو پھر اسے دور کرنا معاف ہے، لیکن اب اس پہ توبہ کرے. ٹھیک ہے. اور آخری کچھ بتا دیں، اس میں وضو کا مسئلہ وہ گا کہ اگر ایسا ہے کہ جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا، ورنہ ہو جائے گا؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر جب ایک دفعہ پورا کھد جاتا ہے نا اندر، تو اس کے بعد تو اب اس کے اختیار میں نہیں رہا نا. اب جب اختیار میں نہیں رہا تو اب اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے، وضو اس کا ہو جائے گا. ٹھیک. اس پہ فقہ جعفریہ میں کوئی رائے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال پرنسپلی ہمارا جو اس پہ نظریہ ہے وہ یہ ہے، چونکہ ہمارے بھائی احادیث ان معنی میں ثابت نہیں ہے، تو کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر شے تمہارے لیے حلال ہے جب تک اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو چونکہ اس کا حرام ہونا ہمارے یہاں پہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ ریکمینڈڈ تو نہیں ہے. جن حالات میں جس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے، اپریشیٹ ہرگز نہیں کرتے، لیکن اس کو حرام بھی نہیں کہتے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ لیکن اس میں ایک صورت میں حرام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بعض مرتبہ کچھ ایسے نام لکھوا لیتے ہیں لوگ عقیدت محبت میں ہی، اب میں نام لینا بھی نہیں چاہتا، محترم نام. وہ نام اس لیے لکھوانا صحیح نہیں کہ بے ادبی و بے احترامی ہے. کیا آپ واش روم بھی جا رہے ہیں؟ واش روم بھی جا رہے ہیں، آپ کسی خاص کیفیت میں بھی آئیں گے جب آپ پہ غسل واجب ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس وجہ سے وہ بے احترامی ہو جائے گی اور پھر وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اہانت ہو جائے گی اس نام کی. یعنی بالرسالہ اگر کوئی ویسے کوئی تصویر بنا لیتا ہے کہ جو فی نفس ہی جائز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وضو کا بھی مسئلہ نہیں رہتا. پھر اس میں مجھے نہیں پتا کہ جو ریموویبل ٹیٹو ہوتے ہیں وہ اسکن پر آگے آ کے اوپر مانے ہوتے نہیں ہوتے، میں اس پر معلومات تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ مانے ہو جائیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوں گے. اب یہ جو آپ نے اس میں بات، اس سے ایک اور سوال یہ نکل رہا ہے کہ اکثر وہ کوئی ایک تعویذ پہنا ہوا ہے جس میں آیت قرآنی ہے، یا والیٹ میں کوئی آیت قرآنی ہے، تو پھر یعنی کہ میک شور کرنا چاہیے کہ جب واش روم جا رہے ہیں تو وہ تعویذ اتار کے مرتبہ خیال نہیں رہتا، بے خیالی میں چلا گیا انسان، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس نے کوئی حرام ہی کر دیا کیونکہ اس کو خیال ہی نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں کہیں اس کے لیے والیٹ اتار کے رکھنا ہی پاسبل نہیں ہے، کہیں شاپنگ سینٹر میں ہے، کہیں پہ کسی اور جگہ پر ہے کہ والیٹ کہاں رکھے گا وہ باہر، تو پھر ٹھیک ہے، چونکہ اس کی نیت بے احترامی کی نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے وہ جائز ہو جائے گا، اس میں حرج نہیں ہوگا. اوائڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اس میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں اگلا سوال چلے گا. مفتی عامر صاحب بتائیں. جناب. السلام علیکم، میرا نام ایمن ہے اور میں کراچی سے ہوں. تو میرا یہ سوال ہے کہ جو یوٹیوب پہ فیملی بلاگنگ کی جاتی ہے، اس کی ارننگ جائز ہے یا نہیں؟
قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 دن پہلے ہم نے اس پہ بڑی تفصیلاً سب نے اپنی رائے پیش کی تھی کہ یوٹیوب پہ اس طرح کی ولاگنگ کرنا کہ جس سے اخلاقی تقاضے پامال ہوتے ہوں، کسی کی دل آزاری ہوتی ہو یا کسی قسم کی بھی کوئی بے حرمتی ہوتی ہو، بے پردگی ہوتی ہو، یہ چیزیں منع ہے. چونکہ بہن کا سوال یہی تھا کہ فیملی ولاگنگ کے حوالے سے، یعنی آج کل افسوس ہے کہ اس طرح کا بھی دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی مولانا صاحب ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کوئی ایک بے پردہ خاتون ہوتی ہے. مطلب وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتہ. اس طرح کی ولاگنگ کرنا کیا مقصد کیا ہے؟ مطلب آپ اسلام کو کیا بنانا چاہتے ہیں یا اسلام کے بارے میں کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اسلام ایک حیا کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پردے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اخلاقی تعلیم دیتا ہے. لہٰذا ان تقاضوں کو آپ کہیں بھی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ عام روٹین میں پامال نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور مفتی سہیل صاحب اس میں یعنی ہر طرح کی بات آ گئی نا. وہ شاید ایک دفعہ پہلے ہی میں نے تذکرہ کیا تھا، لیکن یعنی میرا ایک یوٹیوب چینل ہو یا فیس بک پیج ہو کچھ بھی ہو، اور میں کوئی بھی چیز جو کہ مجھے معلوم ہے کہ سچائی سے ہٹ کر ہے، اس کو بس اس لیے کر دوں کہ اس پہ ویوز آ جائیں گے. وہ میں نے عرض کیا تھا، میں خانہ کعبہ میں بیٹھا تو میں نے کوئی عید کی ایک ویڈیو ڈالی تھی، تو وہ اس کو ایک صاحب نے پتہ نہیں کس نے ایڈٹ کر کے ڈالا کہ جی وہ وسیم بادامی کے کعبے کے سحر میں ویڈیو کے دوران آسمان پہ معجزہ ہو گیا، اللہ اکبر نظر آنے لگا. اس کے ملینز آف ویوز. اب جس نے کی اس کو پتہ ہے نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کے نام پہ معذرت کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، پیسے بنانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ اس پہ جھوٹ والا ہر فارمولا لاجک اپلائی ہوگی اور ہر وہ گناہ اپلائی ہوگا. ایسے ہی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسے عام زندگی میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اسی طرح وی لوگ پر یا ویلاگنگ کرتے ہیں یا میمز بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، یا اس کے علاوہ یوٹیوب پر، فیس بک پر جھوٹ، خیانت، غیبت، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر بھپتیاں کسنا، کسی کا تمسخر اڑانا، جس طرح عام زندگی میں ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے جتنے فورمز ہیں سب پر یہ اس جھوٹ کے ڈیجیٹل ہونے سے اس کی شدت کم نہیں ہو جائے گی. شدت کم نہیں ہوگی بلکہ شدت بعض اوقات بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی ترویج زیادہ ہے. جی ہاں، میں 3 لوگوں میں بول رہا ہوں اور ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں 3 لاکھ لوگوں میں بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں نا اس میں ملینز ویوز آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جھوٹ اگر زبان سے کہتے تو 10 بندے سنتے ہیں، لیکن یہاں پر 10 لاکھ بندوں نے اس جھوٹ کو دیکھ لیا تو اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہ پھر گناہ جاریہ ہے. بالکل یہ گناہ جاریہ ہے، یہ گناہ جاریہ ہے. یعنی آپ کے خدا نہ خواستہ آپ دنیا میں نہ رہے لیکن یہ جھوٹ آپ کے لیے گناہ جاریہ بنتا رہے گا. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ کیپشن نہیں بنتا، اسے کوئی نہیں دیکھتا کہ نماز 5 ٹائم فرض ہے، لیکن آپ کیپشن یہ دے دیں کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. آپ دیکھیں سارے بندے دیکھیں ایسے. الامان والحفیظ. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ابھی آپ لوگ اتنی اتحاد کی فضا بنائے ہوئے، ابھی اگر یہ ہمارے سوشل میڈیا والے بھائی ایک ذرا کریں نا کہ جی کمیل مہدوی صاحب اور مفتی نیازی کے درمیان جھگڑا ہو گیا جی، پھر آپ دیکھیں پھر کیسی رونق لگتی ہے. آپ دیکھیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پہلے سنتے تھے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ عالم ہے، یہ قاری ہے. اب سننے میں آتا ہے یہ ویلاگر ہے. مطلب وہ کیا کام کیا جس میں مطلب آپ نے ایک ایسا ٹائٹل اور ایک ایسی ڈیزگنیشن ڈیسائیڈ کی؟ مطلب یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ ایک بندہ آیا، اس نے کسی نے تعارف کروایا، میں نے کہا کون؟ کا آپ نہیں جانتے، یہ بہت بڑا ویلاگر ہے. تو یہ مطلب حیرت کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے کنسٹرکٹیو کام ہوا کرتے تھے، تعمیراتی، مطلب لوگ جو ہے وہ ان شعبوں کو اپنایا کرتے تھے جو شعبے انسانیت کے لیے کسی اعتبار سے فائدہ مند ہوں اور کسی اعتبار سے انسانیت کے لیے معاون اور مدد کا باعث بنتے ہوں. اب یہ شعبے بن چکے ہیں کہ جن شعبوں کے اندر جو ہے وہ دین دنیا ان کا کوئی باقاعدہ فائدہ نہیں ہوتا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کمال صاحب؟ پھر میں اگلے سوال اس پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چلے ویلاگنگ تو ایک فیلڈ ہے، اس میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں، اس کے حلال کما رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو تھمبنیلز بناتے ہیں نا، کلک بیٹس، اب کلک بیٹس میں واقع ایسی بات ہے کہ فلاں عالم نے فلاں عالم کو رگڑ دیا، جی اس نے اس نعت خان نے اس نعت کیا اس کی کلاس لے لی، مٹی خراب اور کچھ جملے تو ریپیٹ بھی نہیں کیا جا سکتے. اب آپ اس میں جائیے نا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں ایسے ہی، مطلب ذکر ہی نہیں ہے سرے سے. جی ایسے بالکل ایسے ہی کہ کوئی اس موضوع پہ بھی بات ہوئی ہو، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وہ عالم، اچھا فرض کی ایک مسئلہ ہے کہ جو اس وقت پیش آیا ہے، کوئی بھی ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، کوئی وائرل چیز ہوئی بھی، اور کسی عالم کا 2 سال پرانا کلپ لگا کر انہوں نے اس کو کرارا جواب دے دیا. اب بھائی وہ 2 سال پہلے کی تقریر، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو کلک بیٹس ہیں
یہ شرعن جائز نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ اہانت کا بھی امکان ہے، توہین کا امکان ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے لیے جب ایک کے لیے لکھ رہے ہیں تو یہ جملہ آپ کیسے لکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کی کلاس لے لی یا اس نے اس کو رگڑ دیا. نہیں، ایک تو یہ کہ اس کے بعد اگر فرض کی ایسا ہوا بھی ہے تو آپ اس شخص کے لیے کیوں اس بات کو اس طرح سے پھیلا رہے ہیں کہ جو ان کی توہین کا یا ان کی عزت نفس کو پامال کرنے کا، وہ جو بار بار ہم کتنی مرتبہ رمضان ٹرانسمیشن میں حدیث میرے خیال میں 3-4 دفعہ تو آتی ہے ہر سال کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. کعبے کی حرمت کو پامال کرنے کو مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا، تو مومن کے لیے آپ کیسے سوچتے اس طرح سے؟ آپ کچھ کہنا ہے؟ یہ جو کلک بیٹ کی جو بات کر رہے تھے اہانت کی، پھر اس میں ایک واضح طور پہ دھوکہ تو نظر آ رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہم میں سے. اور یہ کھلے عام دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اوپر کچھ اندر کچھ. کتنی ساری فارمولہ اپلائی ہو گئے اس ایک چیز پہ. ٹھیک. اچھا، یہ جو آپ نے ذکر کیا نا وہ معجزہ ظاہر ہونا، اس کا ایک ٹریجک پہلو یہ بھی ہے کہ جب مذہب کے نام پر آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو وہ لوگ کہ جو مذہب کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی ایتھیسٹ ہیں، ملحدین ہیں، منکرین خدا ہیں، ان کو موقع ملتا ہے مذہب اور اہل مذہب کا مذاق اڑانے کا، اور پھر وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر جو سچی باتیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ اس پہ بھی یہ پھپتی کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہی بنا دی گئی ہوں گی جس طرح یہ ہمارے سامنے بنا دی گئی ہے. تو اس لیے یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے اس طرح کے طرز عمل سے مذہب کو نقصان نہ ہو، اللہ رسول کی ذات پر انگشت نمائی نہیں ہونی چاہیے ہمارے کسی عمل سے. تو اس لیے اس کو خوب سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہیے. جو میں وسیم بھائی عرض کروں گا کہ جو جتنے نوجوان چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ سن رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ تعمیراتی کاموں کی طرف آئیں کہ جو کام آپ کے لیے بہتر ہو. وی لوگ کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کوئی دین کا کام ہو، کوئی دنیاوی اچھا کام ہو، ضرور آئیے، اچھی بات ہے. لیکن غیر ضروری کام، یعنی جو بندہ صحیح کام نہیں کرتا نا وہ غیر ضروری کاموں میں پڑ جاتا ہے. پرانے وقتوں میں کوئی لڑکا کہیں رشتہ لے کر جائے، اس کے ماں باپ تو کہتے ہیں بھائی کیا کام کرتا ہے، آفس میں جاب کرتا ہے یا کہیں پر استاد ہے اور یا پھر کہیں پر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. اچھا، آج یہ بالکل رمضان سے پہلے کی بات ہے کہ ایک بندے نے نمازی نے کہا کہ میری بچی کا رشتہ ہے، دعا کیجیے گا. کچھ عرصے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا، کہا نہیں وہ لڑکا کچھ کام ہی نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وی لوگر ہے، میں رشتہ تھوڑی دوں گا اس کو. تو مطلب میں کہنے کا مقصد یہ کہ تعمیراتی کاموں کی طرف آئیں، اچھے کاموں کی طرف آئیں. صحیح. ہاں، اور میرا خیال ہے کہ جب یہاں وی لوگ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد وہ ہے کہ وہ منفی قسم کے، ورنہ ایک فیلڈ ہے بالکل اختتامی کلمات کہتے ہیں. آج وی لاگنگ نے سارا ٹائم لے لیا. یہ جملہ بسا اوقات تو علماء کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے. جب رشتہ آیا وہ پوچھا کیا کرتا ہے، کیا کہ مولانا ہے. کہا نہیں وہ مولانا تو ہے، کرتے کیا. یہ بات ٹھیک ہے. آخر ٹیپ کا بند. اچھا چلیں بس میں ایک کوئکلی یہ سوال ایک آخری چلا دیں، بس میں 1 آدھ منٹ جو رہ گیا کوئکلی جواب لے لیتے ہیں. چلائیں ذرا. میرا نام علیجہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ وی پی این کے تھرو ایپس یوز کرتے ہیں، جیسے یہاں پر سعودی عرب میں واٹس ایپ کال بین ہے، تو موسٹلی لوگ یہاں پہ وی پی این یوز کر کے وہ فیچر یوز کر رہے ہیں پھر بھی، تو یہ غلط میں تو نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ تفصیل کوئک، اگر اس پہ تو بڑا ایک مسئلہ بنا بھی تھا، وہ ایک فتویٰ آیا بھی تھا پاکستان میں بڑا، تو اس کو ہم نے یہ پروگرام 11 تاریخ کا موضوع زیادہ ہے پاکستان کے حالات میں. لیکن چلو یہ اچھا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کا پوچھا ہے. میرا خیال ہے جواب کو فی الحال سعودی عرب تک ہی محدود رکھیں. آپ بتا دیں. جی، وی پی این کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پہ اگر ان ممالک کی بات کرے کہ جن ممالک میں آپ سروسز فراہم نہیں کرتے، یعنی جہاں پہ دنیا میں 4G 5G سروس انٹرنیٹ کی اویلیبل اور دستیاب ہے، لوگ اویل کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو 2 GB نہ مل رہا ہو تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پھر کوئی ایسا طریقہ، تاکہ آن لائن کام ہو رہے ہیں، بزنس ہو رہے ہیں، ٹریڈنگ ہو رہی ہیں، درجنوں کام ہیں. یہ چیزیں منع کب ہوتی ہیں؟ دھوکے کی غرض سے منع ہوتی ہیں. اس میں دھوکے کا پہلو بھی ہے، اس لیے منع ہوتی ہیں کہ بعض لوگ اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کام ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، لیگل نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو پردے کے پیچھے اس طرح جائیں تو ناجائز ہو جائے گا. اس صورت میں جائز ہو جاتا ہے کہ
جب گورنمنٹ نے ایک قانون تو بنا دیا ہے اور انہیں معلوم بھی ہے کہ ہزاروں لوگ اس پر وی پی این کے ذریعے سے اس کو بریچ کر رہے ہیں، لیکن وہ خود اس پر کوئی میجر ایکشن نہیں لیتے، اس لیے کہ انہوں نے قانون فقط کتابوں کے حد تک بنایا ہوا ہے اور باقی پریکٹیکلی اس کو روکنے کے لیے ان کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں ہیں، یعنی وہ لینینٹ ہیں کافی. بعض مرتبہ ایسے قانون ہوتے ہیں کہ جو آپ خالی کتابی صورت میں بنا دیتے ہیں لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے. قانون نافذ کرنے والے لوگ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ٹویٹ تو وی پی این کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کنیکٹ کیا ہے تو ٹویٹ کیا ہے نا. جی 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 جی، یعنی ہائیسٹ اتھارٹیز تک، وزیر اعظم تک اور صدر تک کے جو ہوتے ہیں وہ بھی جب اس طرح سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس بارے میں انہوں نے ایک اصول تو بنا دیا لیکن عمل نہیں کر رہے. تو اس لیے اس صورت میں گنجائش بن جائے گی، گنجائش ہے کہ اگر یہ قانون بنا ہوا ہے لیکن وہ خود اس میں اتنے زیادہ لینینٹ ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں. بس آخری وقت دھوکہ نہ ہو، غیر شرعی نہ ہو، غیر اخلاقی نہ ہو تو گنجائش ہے. میرا بھی یہی ہے کہ اگر وہاں پر نرمی ہے، قانون ہے لیکن نرمی ہے تو ٹھیک ہے کر لیں، لیکن اگر سختی ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے تو پھر اسلام اس سے منع کرتا ہے. بالکل ٹھیک، رائٹ. بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا